اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں دو بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا، بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں، تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، اور کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتا میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی، اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا ہے، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی سافٹ، نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے۔
کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں, میں لوگوں کو لے جاؤں. اور ایسا ہوتا ہے. کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے, خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے. اب تو پیار سے بات کیجیے, اب تو مسکرا کر بات کیجیے, اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے, اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں یہ میرا بیٹا جو ہے نا, اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ, مہمان آئے ہیں, اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے, بہت تنگ کرتا ہے, ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ, کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا, وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا, والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا, حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, دعائی کروانی تھی, اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں, ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں, اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے, اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا, آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی, اس کا عذاب کس پر ہے, اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں, اگر پیار ہے نا کسی سے, سمجھانا ہے تو اکیلے میں, حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں, میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا, یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا, یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے, آپ کے دوستوں میں ایشو ہے, ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے پیار سے. اچھا, اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی, شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے, پیارے بھائی ناراض مت ہوئی ہوگا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے دل سے پوچھئے, اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو, آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا, اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو, کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو, گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے, کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو, سمجھیے. یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی, مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے, یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام
نرمی سے ہوگا، وہ سختی سے بگڑنے کا چانس ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا، تو ایک پولیس والا آیا کوتوال اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں، کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ تو چورا چورا ہو گیا۔ تو ہم بھی بعضوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو، اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے، پانی بھرنا نہیں ہے، اب آپ ڈالے جائیں پانی، اب آپ سمجھاتے جائیں، پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے، کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں، اب ڈالے جائیں، وہ نکل رہا ہے، جو بھی ڈال رہے ہیں وہ نکل رہا ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں، امیر بھی سنیں، کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے، ہائے ہائے، یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی، بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا، میٹر چل رہا ہے۔ اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو عاشقان رسول ہیں، جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے، سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے، انعام کیسا ہے؟ قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے۔ سچی بات یہ میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے، میری ساری زندگی ایک طرف، اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں؟ اور وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے۔ اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ، بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے سوچیں، طنز کرنے والے سوچیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں۔ اگر نبی پاک ناراض